السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ بالآخر سپریم کورٹ آ گیا ہے۔ ریپریزنٹیشن جو 5 ججز نے فائل کی تھی اور اس پر سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریپریزنٹیشن ڈسمس کی تھی اور سینیورٹی برقرار رکھتے ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، ان کی سینیورٹی برقرار رکھی اور اب وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی ہیں۔ گو کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف، ان کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہے ہیں، مگر 5 ججز نے ان کو، وہ ایگریوڈ پارٹی ہے اس میں، اور 5 ججز میں شامل ہے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اسحاق اور جسٹس سمن رفت۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے ریپریزنٹیشن کو۔ بیرسٹر صلاح الدین اور منیر ملک ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ ہے، ان کے ذریعے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ پٹیشن میں کیا ہے، میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ پٹیشن میں کیا کیا استدعا کی گئی ہے اور کیا گراؤنڈز ہیں؟ پہلی بات ہے کہ پٹیشن میں وہ ایک لاوا ہے جو پھٹ گیا، ایک ضبط ہے جو ٹوٹ گیا ان کا، اچھا، اور ایک سینیارٹی کا جو اصل میں ایشو ہے وہ انہوں نے اس کو بیس بنایا ہے۔ اور استدعا تو انہوں نے یہ کی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے جو دیگر 3 ہائی کورٹس ہیں، بلوچستان، سندھ ہائی کورٹ اور پھر لاہور ہائی کورٹ، ان میں سے جو 3 ججز آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جن کا تبادلہ کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تبادلہ فی الفور واپس کیا جائے اور ان ججز کو متعلقہ ہائی کورٹس میں واپس بھیجا جائے، اور پھر جو سینیارٹی متاثر ہوئی ہے اس کو بحال کیا جائے، پرانی سینیارٹی لسٹ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی اس میں جو اپلیکیشن ہے ان معزز جج صاحبان کی، انہوں نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کو بھی کام کرنے سے روکا جائے، اور پھر اسلام آباد کی جو انتظامی کمیٹی ہے جو پہلے تھی ان ججز کے ٹرانسفر سے پہلے، ان کو بحال کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے استدعائیں کی ہیں، اور موقف جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے کہ صدر مملکت کو آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت لامحدود اختیار حاصل نہیں ہے، لمیٹڈ اختیار ہے۔ صدر مملکت ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹرانسفر ایک مخصوص مدت کے لیے کیا جا سکتا ہے، جبکہ انہوں نے یہاں پہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان 3 معزز ججز صاحبان کا جو ٹرانسفر کیا گیا اس میں مدت کا تعین نہیں ہے کہ 6 مہینے کے لیے آئے ہیں، سال کے لیے آئے ہیں، 2 سال کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لامحدود اختیار استعمال کر کے یہ کیا گیا ہے کہ جو کہ خلاف آئین ہے۔ اب وہ صدر مملکت کے اس اقدام کو اپنے اس میں وہ خلاف آئین کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی موقف جو ہے وہ کورٹ اس میں رکھا ہے اپنی درخواست کے اندر کہ جو حلف ہے وہ بھی اثر نو بنتا ہے کہ جب کوئی جج کسی دوسری اس میں اگر ٹرانسفر ہو کے بھی آتا ہے تو اس کو اس ہائی کورٹ کا نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ لیکن اس پہ کوئی ٹھوس ریزننگ نہیں دی حلف کے معاملے پہ 5 ججز نے۔ 5 ججز نے تو ریزننگ کیا دینی ہے، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا بیسیکلی، اور وہ اس کو اب پہلے انہوں نے اپنا اس پوائنٹ آف ویو کو ایک خط میں انہوں نے جو چیف جسٹس کے نام لکھا، جو صدر مملکت کے نام لکھا، اور اس میں انہوں نے تبادلے سے پہلے ہی تبادلے کو روکنے کی اٹیمپٹ کی، اور آئین کے آرٹیکل 200 کا جو کمانڈ ہے صدر مملکت تبادلہ کر سکتے ہیں اس کو انہوں نے کہا تھا کہ فلفل نہ کیا جائے، وہ کمانڈ کا اطلاق نہ کیا جائے اور تبادلہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے تو اپنا موقف اس ٹائم بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد جب یہ تبادلہ ہو بھی گیا پھر انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس عامر فاروق اس ٹائم تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کو انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن بھی بھیجی، اور اس ریپرزنٹیشن میں انہوں نے کہا کہ سینیارٹی لسٹ، چونکہ جب یہ 3 نئے ججز آ چکے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہو کے، تو چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ نئی سینیارٹی لسٹ ایشو کی اور نئی کمیٹیاں تشکیل دیں، تو اس پہ یہ ججز متاثر ہوئے اور انہوں نے ریپرزنٹیشن بھیجی، اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ریپرزنٹیشن پہ بھی فیصلہ دیا ہے، اور یہ وہ جو عامر فاروق صاحب کا فیصلہ ہے ریپرزنٹیشن پہ سینیارٹی سے متعلق، اس فیصلے کو بھی انہوں نے یہاں پہ بھی چیلنج کیا ہے اس درخواست میں۔ یہ درخواست بیسکلی ہے یہ 184(3) کے تحت۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 184(3) کا یہ کیس بنتا ہے
تو یہ کیس کہاں پہ جائے گا اور کون سا بینچ سنے گا؟ یہ تو خیر واضح ہے کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا اور اس بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کریں گے، اور اس کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی ہوں گے، دیگر جو آئینی، اور ماں سوائے جسٹس عائشہ ملک میرا خیال ہے وہ انہوں نے بھی، ان کے بھی تحفظات ہے سینیورٹی کے، لیٹر لکھا ہے عائشہ ملک تو بیٹھ نہیں لکھا ہوا ہے، سکتی، وہ نہیں بیٹھے گی اب۔ جسٹس عائشہ ملک لیٹر لکھ چکی ہیں، جسٹس عائشہ ملک اب اس میں نہیں بیٹھے گی۔ یوں تو وہ کہتی ہیں ملٹری کا میٹر ہو، فلاں میٹر ہو، کہ میں اپنی اوپینین دے چکی ہوں، میں نہیں بیٹھوں گی، لیکن یہاں پہ وہ خود نہیں بیٹھتی، یا پھر اس کو جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ جب بینچ کا یہ معاملہ لگے گا بینچ کے سامنے، تو یہ اس وقت ہی جو ہے صورتحال سامنے آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پٹیشن پہ فیصلہ ہونے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی ہے وہ برقرار رہے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایکٹنگ چیف جسٹس کے ذریعے ہی چلایا جائے گا، یا پھر یہ درخواست، یہ پٹیشن جو کہ 5 ججز نے دائر کی ہے، یہ صرف ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے اور اس میں آئین کے آرٹیکل 200 کی تشریح ہونی ہے؟ بالکل یہ اکیڈمک ہے، بیسیکلی یہ آئینی میٹر ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹر بنتا ہے نا، اس لیے 184(3) میں آیا ہے، کیونکہ اس میں آئین کے آرٹیکل 200 کی بھی ہوگی جو تشریح ہوگی یا انٹرپریٹیشن ہوگا، آرٹیکل 194 ہے میرے خیال ہے، 175 ہے، ہاں 175 بھی ہے، اور سینیارٹی سے متعلق بھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں صاف ذرا ان کو انٹرپریٹ کیا جانا ہے۔ اور آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جب ہماری چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں چیف جسٹس نے سینیارٹی کے معاملے پہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو کہا تھا کہ آپ اپنے لپس ٹائٹ رکھنے، ان کو بات نہیں کرنی دی تھی، اور نہ ہی کسی سوال کا جواب دینے دیا تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چیف جسٹس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا میں نے جمال خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا۔ اب وہ جمال خان صاحب اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں گے، لیکن اس بینچ کا حصہ جمال خان مندوخیل، جب آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر، تو اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنا موقف تھا سینیورٹی پہ۔ وہ سینیورٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا کہ یہ نام جو ہے، انہوں نے نام تو نہیں لیا تھا لیکن ظاہر ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرف اشارہ تھا کہ یہ نام تو پہلے 5 کی لسٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے، اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی ایگری کیا ان سے، اور وہ بھی میرے خیال سے سینیورٹی کے معاملے پہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ گو کہ وہ سبجیکٹ ٹو کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے، ریپریزنٹیشن کا معاملہ آ گیا۔ جمال خان صاحب کا تو ابھی میں بتاؤں کھل کے پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آیا ہوا، میں نے آپ کو بتایا چیف جسٹس نے روکا تھا۔ اب یہ انٹرپریٹیشن ہوگا، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چیز آئے گی تو ہی پتہ چلے گا، لیکن اس میں دیکھیں جوڈیشری کا موقف اس میں الگ ہو سکتا ہے اور انتظامیہ کا موقف الگ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جو چیف جسٹس کے آپ نے موقف کی بات کی ہے، چیف جسٹس کا موقف کسی نہ کسی حد تک یحییٰ خان آفریدی کا ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل سے متعلق بھی بات کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا ہے، تو وہ پھر اٹارنی جنرل نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میرا موقف چیف جسٹس کے موقف سے یکسر مختلف ہے اور میں نے تحریری طور پہ جمع کرایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا جو سینیارٹی سے متعلق موقف ہے، کیونکہ وہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، یہ جو ہے جسٹ اپنا اٹارنی جنرل کا ہی موقف تھا کہ سینیارٹی میں ان کا موقف تو یہ ہے کہ سینیارٹی میں جسٹس سرفراز ڈوگر ہی سینئر ہوں گے، اور ان کی وہ اپنے ساتھ سینیارٹی لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے لے کے آئے ہیں۔ جیسے وہ ٹرانسفر ہوا ہے تو ان کی سینیارٹی اس کے ساتھ آئی ہے، اور وہ حلف بھی انہوں نے نیا حلف بھی نہیں لینا تھا، اور اسی حلف کے تحت تو یہ موقف ہے بیسیکلی اٹارنی جنرل کا جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اور کیونکہ یہی موقف انتظامیہ کا ہے تو صاحب ذرا انتظامیہ کو ریپرزینٹ اے جی صاحب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ چیزیں جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئیں گی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ کھل کے واضح ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں، اور خاص کر آئین کے آرٹیکل 200 کے بارے میں یہ معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ محدود اختیار حاصل ہے، اور اس میں انہوں نے ایک چیز کو بنیاد بھی بنایا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا وزارت قانون کی جانب سے صدر کی منظوری سے، تو اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے کہا کہ لمٹ نہیں ہے کہ یہ 3 سال کے لیے آئے ہیں، سال کے لیے آئے ہیں، وہ لمٹ ہوتی
تو پھر وہ نوٹیفیکیشن بھی کمپلیٹ ہوتا، وہ نوٹیفیکیشن بھی ادھورا ہے. تو بہرحال ایک چیز تو ہمیں واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں مجھے بتائیں کتنے مقدمات پائپ لائن میں پڑے ہیں؟ کافی ہیں. اچھا، اور کانسٹیٹیوشن بینچ میں کیا کہا تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو؟ ہاں جی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپلیکیشن کب تک انٹرٹین ہوگا؟ یہ اس میں ظاہر ہے اس میں تو کافی ٹائم لگے گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2-2.5 ماہ لگیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایکٹنگ چیف جسٹس کے ذریعے چلانے میں. اور 5 ججز نے کہا ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ٹرانسفر کی گئی ہے. اس کے علاوہ صدر نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھی بائی پاس کیا صدر مملکت نے، اور حلف کا بھی اس میں معاملہ اٹھایا. یہ بھی 5 ججز نے لکھا ہے اس پٹیشن میں اپنے وکیل کے ذریعے کہ جو آرٹیکل 200 ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں پڑھنا، پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 200 کے ذریعے 200 کے ذریعے جوڈیشل انٹرفیرنس ہوئی ہے. جوڈیشل انٹرفیرنس کو ججز نہیں بھولے، وہی ججز جنہوں نے خط لکھا تھا اور الزام لگایا تھا ریاست پر اور ریاستی اداروں پر کہ جوڈیشل ورکنگ میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، ججوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس پٹیشن پر نمبر لگے گا اور پھر اس کیس کی سماعت کب ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ کا شکریہ طیب بلوچ ہم سے بات کرنے کے لیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی ناظرین، اللہ حافظ.